50,000 اسکولز ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سے جو ہے وہ ہائی پرفارمنگ اسکولز ہیں, کون سے لو پرفارمنگ اسکولز ہیں. جب میں نے میپنگ کرائی, یہ رانا جس ڈانٹ کی بات کر رہے تھے نا, یہ ڈانٹ میری طرف سے ان کو پڑی تھی پہلے دن, لیکن ایک ڈانٹ سے وہ اچھے بچوں کی طرح, رانا نے تو بہت اس کے بعد مجھے رانا کو ڈانٹنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. میرا چھوٹا بھائی ہے, میں ڈانٹ سکتی ہوں اس کو, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسے ایک ڈانٹ نے اس کی پوری ڈائریکشن جو ہے وہ بدل دی. اس کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی تو اس کو اندازہ نہیں تھا. لیکن جب میپنگ ہوئی کچھ ٹائم لگا, لیکن مجھے پتا چلا کہ 50,000 میں سے بہت بڑی تعداد ایسے اسکولز کی ہے جو لو پرفارمنگ اسکولز ہیں. اور اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ پنجاب کے اندر ایسے اسکولز ہیں. ابھی پنجاب میں حالات بہت بہتر ہیں باقی صوبوں سے, لیکن پنجاب میں بھی کچھ اسکولز ایسے ہیں جس میں 200 بچہ ہے اور 2 ٹیچرز ہیں. اور کچھ ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ 40 ٹیچرز ہیں اور 2 بچے ہیں. اور ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے بچے ہیں اور کوئی ٹیچر نہیں ہے. اور ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ہیں اور کوئی بچہ بھی نہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے, پچھلے 4-5 سال میں جب یہاں پہ بہت عقل مندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں, سب پوسٹنگ ٹرانسفرز پیسے لے کے ہوتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ میں اگر ٹیچر ہوں, میری کوئی رسائی ہے کہیں, تو میں اپنی پوسٹنگ کسی ایسی جگہ کرا لوں گی, فار ایگزامپل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں, جہاں پہ میں جا کے پاک ہو جاؤں گی, مجھے کرنا کچھ نہ پڑے. اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ کوئی کریکولم ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی ٹیچر ٹریننگ کا شہباز شریف صاحب کے دور کے بعد سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو ورک فورس میں گورنمنٹ کی آ گیا وہ پرفارم کر رہا ہے, نہیں کر رہا, پڑھا رہا ہے, نہیں پڑھا رہا, کیا پڑھا رہا ہے, بچوں سے کو سبزی دے رہا ہے کہ یہ کاٹو اسکول میں بیٹھ کے, کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس طرح تو یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں. تو ہم نے پھر یہ ایک آؤٹ سورسنگ کا پلان بنایا. اب آؤٹ سورسنگ ہم جن کو کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ہم نے بڑا اچھا کرائٹیریا بنایا. اور حلفاً میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کس کس کو اسکول آؤٹ سورس ہوا ہے, کائنڈلی ذرا ہاتھ کھڑے کرے, میں دیکھوں کتنے انٹرپرینیورز ہیں یہاں پر. تو اسکول چینز کے علاوہ, این جی اوز کے علاوہ اور ایڈ ٹیک چینز کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے انٹرپرینیورز ہیں, ینگ انٹرپرینیورز جو پڑھے لکھے ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور وہ اسکول چلانا چاہتے تھے. ہم نے ان کو انوائٹ کیا اپلیکیشنز. تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ بڑے پڑھے لکھے اچھے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اپنا 3 کا گروپ بنایا ہے اور وہ اسکول چلائیں گے. تو کریکولم ہمارا ہوگا, ساری جو مانیٹرنگ ہے وہ ہماری ہوگی, اوورسائٹ ہماری ہوگی, لیکن صرف یہ لوگ وہاں پر گورنمنٹ کو بھی ہیلپنگ ہینڈس چاہیے. 50,000 اسکول کے اندر میری موجودگی نہیں ہو سکتی, ایجوکیشن منسٹر کی موجودگی نہیں ہو سکتی, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی موجودگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ آفیسرز ہوتے ہیں, لیکن ہر اسکول میں ہر وقت پیرا دینا ایک مشکل کام ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جتنے بھی انٹرپرینیورز ہیں, جتنی بھی چینز ہیں, جتنے بھی این جی اوز ہیں جنہوں نے اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں, وہ میری ایکسٹینڈیڈ ٹیم بن کے, میرے آئیز اینڈ ایئرز بن کے یہ کام کریں گے, اور ان کی مانیٹرنگ ہوگی کنٹینیوسلی. اب سلیبس کہنے کو ہے ہمارے پاس, کریکولم ہے ہمارے پاس, لیکن وہ لاسٹ ٹائم کب اس کو دیکھا گیا تھا, کب اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا, کب اس کو جدید بنیادوں پہ استوار کیا گیا تھا, یہ میں نہیں جانتی. تو ہم اب کریکولم ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے ایک پوری مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اس کے ذمے ہے, یہ کام اس ڈپارٹمنٹ کے ذمے ہے, ہر طرف یہ کام پھیلے ہوئے تھے, اور صرف ایجوکیشن میں نہیں, ہر جگہ میں یہی حال تھا, ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ حال تھا. تو ایجوکیشن کو ریسٹرکچر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب ہم نے ایک اتھارٹی بنائی ہے جس کے نیچے ہم نے ایجوکیشن کے تمام فنکشنز, چاہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہو, چاہے وہ میجرنگ دا لرننگ آؤٹ کمز ہو. اب لرننگ آؤٹ کم صرف یہ کہ یہ سلیبس بن گیا ہے اور یہ بچوں کو ہم نے پڑھا دینا ہے, ایسی بھی کیا پڑھا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. لرننگ آؤٹ کمز میجر ہو رہی ہیں, بالکل پتہ نہیں ہے. اور سب سے یہ تو کریکولم کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, سلیبس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کون اس کو پڑھا رہا ہے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, آپ لوگ اساتذہ ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے یہ ایسرٹین کرنا کہ جو امپارٹ کر رہے ہیں وہ لرننگ, جو وہ ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں, ان کو خود بھی کتنا آتا ہے اور کتنا انٹرسٹ لے کے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہاں پر تو جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے ٹیچرز کی, دوسرے ملکوں میں یا پرائیویٹ اسکولز میں, اچھے پرائیویٹ اسکولز میں 1 دن پہلے لیسن کو پلان کیا جاتا ہے اچھے ٹیچر کی طرف سے.
اچھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ جو پرنسپل ہے وہ چیک کرتا ہے کہ لیسن پلاننگ کیا ہوئی ہے اور اس کے لیے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے. وہ پورا پہلے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ لیسن پڑھانا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ پلاننگ کرنی ہے. یہاں پر میں ایک اسکول میں گئی تو ایک بچی تھی، بچے بہت لائق ہیں، اس میں کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان سہولیات کے فقدان کے باوجود جو گورنمنٹ اسکول سے بچے ٹاپرز بھی ہیں، بچے ایکسیل بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے، اگر ان کو وہ ساری فیسلٹیز ملے جو پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو ملتی ہیں، تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ پاکستان کدھر جائے گا؟ یہ تو ہماری ایک امیجنیشن ہے. جو بچے بغیر ان سہولیات کے کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جو کرسیاں ہیں، ٹیبلز ہیں، ان پہ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں. میں ایک اسکول میں گئی تو میں نے ایک بچی سے کہا کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا یہ پیراگراف ذرا مجھے پڑھ کے بتاؤ. اس نے وہ پیراگراف پڑھ دیا، لیکن بالکل روٹ لرننگ تھی. میں نے اس میں 3-4 جو ذرا ڈیفیکلٹ ورڈز تھے تو میں نے اس کا مطلب پوچھا، اس کو ایک کا بھی مطلب نہیں آتا تھا. تو یہ بچی کا قصور تو نہیں، کلاس 4 یا 5 کی بچی، اس کو اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، صرف رٹا ہوا پڑھ کے سنا دینا، تو پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے آج ہم بطور نیشن جہاں کھڑے ہیں اس میں اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ اسکول جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ان کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو ہم میجر کریں گے انشاءاللہ. پورا ایک یونٹ بنا رہے ہیں جو ان کی مانیٹرنگ کرے گا، اور پر بچہ ہم ان کو پے بھی کریں گے. بلڈنگز کا ہم نے جو کتنا کیا ڈیزائن ہوگا، کیسا پینٹ ہونا چاہیے، کیسا فساد ہونا چاہیے، کلاس رومز کیسے ہونے چاہیے. آج کل اسمارٹ کلاس رومز کا دور ہے، اسمارٹ لرننگ کا دور ہے، اور ہمارے پاس ابھی تک فرنیچر پورا نہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ برآمدے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو ان کو اگر کوئی جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اس کو یہ میٹ ان کو کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بزنس تو ہے آج کے وقت میں، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی رانا کی ذمہ داری، ہمارے ہاتھ میں لاکھوں بچے ہیں جن کو ہم نے سکھانا ہے، پڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو سیوک سینس ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر انسٹل کرنی ہے، انکلکیٹ کرنی ہے، کیا ہم وہ کر پا رہے ہیں؟ بچوں کو ہم انگلش کے لیسنس پڑھا دیتے ہیں، انگریزی میں سب پڑھا دیتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں رانا سے بار بار یہ کہتی ہوں کہ جو انگلش کانورسیشن کی کلاسز ہیں وہ آپ اسپیشلی تمام سکولز میں شروع کریں. انگلش لینگویج کی کلاسز ہیں، اسپوکن انگلش کی کلاسز ہیں جو آپ شروع کریں. اور اگر آپ کے پاس ایسے ٹیچرز نہیں ہیں تو میں رانا کو یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ وزٹنگ فیکلٹی جیسے یونیورسٹیز میں اور ہوتی ہے، کالجز میں ہوتی ہے، اسی طرح جو وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو اس سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ جا کے پڑھائے اور ان کو ایک چینج نظر آئے. اور جو چینز ہم سے یہ لے رہی ہیں اسکولز، جو انٹرپرینیورز ہم سے اسکولز لے رہے ہیں، اگر وہ کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے، جو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہے، اس کے ابو اینڈ بیونڈ کوئی چیز لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے، تو اس کو نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا ہم ہیلپ کریں گے، اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے، اس کو ایکسٹرا فنڈز دیں گے، بلکہ اس کو شاباش بھی ملے گی، اور اس کو اور زیادہ ہم فائنینشلی بھی اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. تو اسی طرح جو ڈائریکشن ہے ایک نیشن کی، اس کو سیٹ کرنے کی ذمہ داری رانا آپ کی ہے کہ یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان ٹرمز آف آبادی ہے. 15 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر، بہت بڑی تعداد ہے جو گورنمنٹ سکولز میں آتی ہے، اور بہت جگہوں پہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ کلاس 1 سے شروع ہوتے ہیں. اب اس پروگرام کے تحت یہ تمام سکول جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں یہ کلاس 5 سے کلاس 8 پہ چلے جائیں گے. تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ برج ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہم بہت سارے ایسے پروگرامز اور شروع کر رہے ہیں، جیسے میں نے یہ ہدایت کی ہے رانا کو بھی کہ کوئی تمام ہر مہینے کی ایک تھیم ہونی چاہیے جس پہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کوئی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، جو کریکولم وہ پڑھ رہے ہیں وہ الگ، لیکن ان کی نالج بیس کو بڑھانے کے لیے، ان کو ان کی انالیٹیکل سکلز کو انہینس کرنے کے لیے، ان کو ایک نالج آؤٹ سائڈ دا کریکولم اوور اینڈ ابو جو وہ پڑھ رہے ہیں کتابوں سے، جو روٹ لرننگ ہو رہی ہے، ایک تھیم ہم
ہر مہینے کی جاری کریں گے جو اکراس پنجاب آل سکولز میں وہ جائے گی. اس میں ان کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ کریں گے, اور اس کے بعد وہ جو بہترین سکولز ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انعام ملے گا. اسی طرح میں نے اسپورٹس منسٹر کو بھی کہا ہے, رانا کی ایجوکیشن منسٹر کی اور اسپورٹس منسٹر کی میں نے کوآرڈینیشن بھی کرائی ہے کہ جو اسپورٹس کو صرف اسپورٹس کے سبجیکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ ایکچولی جو اسپورٹس ہیں ان میں بچوں کی کتنی پارٹیسپیشن ہے